پسند کرتے ہیں. اب وہی جو چاہے کوئی ہو. کوئی بات آ رہی ہے. اور ایک مرتبہ آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تو وہی کتنے کی ضرورت چاہیے. ایک مرتبہ اس بات میں آپ انشاءاللہ نہیں گئے, اگر اللہ نے چاہا تو بس وہی کا نظام. تو کیا اور اس پر عجیب بات ہے, ہم تعالیٰ جان ہوں فرمائے یہ وہ دعا جو نازل ہوئی میں عجیب باتیں سمجھ میں آئی. اللہ تعالیٰ حقیقت سمجھ میں ڈال دے اور اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سارے مسائل ایسے حل کر دیے. ایک طرف یہ کہا کہا کہ ہم تم سے ناراض نہیں تھے, بھائی اس کی تنبیہ کرنی تھی کہ آپ جو ہے سب یوں ہی تھی. اب سارے کے سارے مذاق ہوا اور آپ پریشان کہ یہ کیا ہو گیا, وہی کیوں نہیں آ رہی, کیوں رک گئی. رب تعالیٰ قانون وہ دعا واللہ کیا کہا, قسم ہے دن کی اور قسم ہے رات کی. کیا کہہ رہے اب میری تو سمجھ نہیں آیا کہ قسم ہے دن کی اور قسم ہے رات کی کیا مانی. مختلف لوگوں نے اس قسم کے مختلف معنی بتائے. رات اور دن کی قسم کی تو بھائی دن چلا گیا, اللہ میں ناراض ہو گئے, کچھ اندھیرا ہو گیا. کیوں بھائی اللہ میں لوگ ناراض ہو گئے, ساری دنیا کو اندھیرے میں ڈال دی. تو بھائی ناراض ہو گئے اس لیے اندھیرے میں آ گئے, کیا بات ہے. اور لو روشنی ہو گئی, اللہ میں راضی ہو گئے. تو بھائی اندھیرے اجال کے رات دن خدا کی رضامندی اور ناراضگی کی علامت ہے. یہ تو ان کا نظام ہے, اختلاف پر نظام چلایا ہے. کبھی دن لے آتے ہیں, کبھی رات لے آتے ہیں. سمجھ بات آ رہی. یہ دونوں چیزیں یہ نہیں کہی جا سکتی کہ اللہ اس میں راضی ہے یا ناراض. سمجھ بات آ رہی. ایسے ہی کوئی مالدار ہے کوئی غریب ہے تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مالدار سے خدا راضی ہے اور غریب سے خدا ناراض ہے. اس لیے کہ غربت اور مالداری کے اختلاف کے ساتھ خدا نظام چلا رہے ہیں. تو یہ خدا کی رضامندی کی علامت نہیں ہے کہ اس کو مال دے دیا ہے, اور یہ خدا کی ناراضگی کی علامت نہیں ہے کہ خدا نے اس کو غریب بنایا ہے, ایک کو بیمار بنایا, ایک کو تندرست بنایا. تو تندرستی یہ خدا کی رضامندی کی علامت نہیں, اور بیماری خدا کے ناراضگی کی علامت. جو اللہ میاں ایوب علیہ السلام سے ناراض ہو گئے تھے اس لیے بیمار کر دیا, اور کیوں اللہ میاں فرعون سے راضی ہو گئے تھے اس لیے اس کو 400 سال تک کبھی سر میں بھی درد نہیں ہوا. کیوں بھائی یہ کوئی رضامندی اور ناراضگی کی علامت نہیں ہے. سمجھ بات آ رہی. بلکہ رضامندی کی اور ناراضگی کی علامت یہ ہے کہ خدا کسی کو اپنے سے غافل کر دے, اپنی عبادت سے غافل کر دے, اپنے دین سے دور کر دے. یہ خدا کی ناراضگی کی علامت. اور خدا کسی کو اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے, اپنی یاد میں لگائے, اپنے حکم کے پورا کرنے کی توفیق دے, یہ خدا کے راضی ہونے کی علامت. اب ہر آدمی دیکھ لے کہ مجھ سے خدا راضی ہے یا ناراض. تو اس بات آ رہی. اگر وہ راضی ہیں تو وہ اپنے دین پر چلنے کی توفیق دیتے. من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. جس پر اللہ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں, جس کا اللہ راضی ہوتے ہیں, جس کو پسند کرتے ہیں, اپنے دین کی توفیق عطا کرتے ہیں, اپنے حبیب کی سنتوں پر چلنے کی, اپنے احکامات کو پورا کرنے کی, اپنے دین کے علم کے حاصل کرنے کی, دین کی سمجھ کے ساتھ زندگی گزارنے کی اسے توفیق دیتے ہیں. اور جس کے ناراض ہیں اسے دنیا کی چیزوں میں الجھا دیتے ہیں, جاؤ ان میں پڑھو. سمجھ بات آ رہی. اور ایک علامت اور سمجھ لو, جو بھائی آپ جس پرندے سے محبت کرتے ہو اس کا کیا کرتے ہو. مٹھو ہے, پوپٹ ہے, مینا ہے, ان سے آپ محبت کرتے ہو تو کیا کرتے ہو پنجرے میں. اچھا اس سے محبت کی یہ علامت ہے کہ اس کا اس کو آپ نے پنجرے میں بند کیا, ساتھ ساتھ گھومنا, باغ باغ چہرنا وہ سب بند کروا دیا اور اسے سلاخوں میں بند کر دیا. وہ بیچارہ کیا سمجھتا ہے کہ میرے میں کیا آفت آئی. یہ سب ساتھ ساتھ گھومتے ہیں, چہرتے ہیں, کھاتے ہیں, پیتے ہیں, پھرتے ہیں,
اور میرے ساتھ جانے کیا دشمنی ہے کہ مجھے اس میں بند کر رکھا ہے؟ کہو واقعی دشمنی ہے کہ محبت ہے؟ بتاؤ نا. یہ محبت ہے آپ کی، اس وجہ سے آپ نے اس کو سلاخوں میں، اور جس کو آپ نے سلاخوں میں بند رکھا ہے آپ اس کے لیے ہر وقت متوجہ اور فکر مند. آپ گھر میں آؤ اس کی آواز نہیں سنی آپ کیا کہو گے؟ آواز ہے آج بولتا نہیں، آج کیوں نہیں چہک رہا؟ کوئی بات ہے، اس کو کوئی تکلیف ہے، کھانا دیا تھا نہیں دیا تھا، پیا تھا نہیں پیا تھا، کیوں آج نہیں بول رہا؟ اس کے نہ بولنے پر سلمان ہے. اس کے پنجرے کو دھونا، اس کو کھانا برابر وقت پر رکھنا، اس کے لیے لوگوں کو متوجہ رکھنا، بچوں کا خیال رکھنا، اس کو کھانے کا. کہیں ایسا نہ ہو یہ بھوکا رہے پڑ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بجلی کو اس کو اپنا کر دو تو پکڑ جائے. اچھا جن مخلوق سے آپ محبت نہیں کرتے، چیلوں کو، گدھوں کو، کبوں کو، کوئی پنجرے میں بند کرتا ہے؟ کوئی پنجرے میں بند کرتا ہے؟ ارے بولتے کیوں نہیں؟ انہیں آزاد چھوڑ. اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس سے کوئی محبت نہیں. پھرو مردار کھاتے پھرو، جہاں جاؤ وہاں، جہاں جاؤ مل جائے گا، ہمارے پاس ہوگا. تو اب جس سے اللہ کو محبت ہے اس کو بھی شریعت کی سلاخوں میں بند کر، دین کی پابندی نصیب فرما، اپنے احکامات کی سلاخوں میں اسے قید کر لے. یہ ہمارے بندے، ان کو ہم نے قید کر لیا ہے. بات آ رہی، ان کو تکالیفوں میں گھیر لیا، انہیں مشقتوں میں گھیر لیا، انہیں پریشانیوں میں گھیر لیا کہ ہر وقت وہ ہماری طرف متوجہ ہے. اور ان کو زیادہ مال دے دینا تو یہ ہم سے غافل ہو جائیں گے. ان کو زیادہ دے دیا تو پھر یہ کہیں بلٹ جائیں گے، زیادہ نہیں دے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک مرتبہ وہ صحابہ پہنچے تو کہا حضور ہم پریشانی میں. آپ نے فرمایا تمہاری پریشانی سے میں پریشان نہیں ہوں. اور یہ کوئی پریشانی نہیں ہے جس پریشانی میں تم خدا کی طرف متوجہ ہوتے ہو، اسے پریشانی نہ سمجھو. میں تو اس راحت سے گھبراتا ہوں جس میں تم خدا سے غافل ہو جاؤ. میں تو اس سے ڈرتا ہوں کہ کہیں دنیا تمہاری طرف اڑیل دی جائے، تمہاری طرف بکھیر دی جائے، تمہیں دنیا کے اندر خوب لاد دیا جائے اور پھر تم اللہ سے غافل ہو جائے. میں تو اس سے ڈرتا ہوں. ایک مرتبہ ایک صحابی نے آ کر بہت چیز کی کہ دعا کیجیے میرے لیے، فراخی کی اور اس کی اور تنگی میں ہوں، خدا خوب مال دیں یہ دیں. کہنے لگے بھائی تیرے لیے بہتر یہی ہے جس میں تو کہنے لگے حضور میں بہت پریشانی میں دعا کر دیجیے. اور وہ دینا ایسے زندگی کہ نہیں وہ تو وہ اپنی چیز ہی مانگنے کی دوں آپ بس اس کی دعا کر دو، آپ حضور اس کی دعا کر دو، آپ اللہ کے لاڈلے ہو، محبوب ہو، اللہ آپ کی سن لیں گے، آپ میرے لیے بس اس کی کہہ دو، اللہ خوب مال عطا ہوتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر کے اللہ خوب مال عطا. بس یہ آدمی جو تھا یہ اذان سے پہلے مسجد میں آنے والا، ہمیشہ سب اول میں دکھنے والا. اب مال آیا اور اس زمانے کا مال کیا تھا؟ 2 ڈنگر، بھینس جس کے بعد زیادہ، بیل جس کے بعد زیادہ، گھوڑے جس کے بعد زیادہ، اونٹ جس کے بعد زیادہ، بھیڑ بکریاں جس کے بعد زیادہ. یہ اصل سرمایہ سمجھا جاتا ہے. یہ روپے پیسے اصل سرمایہ نہیں دے. اس کو رکھتے رہو تو ہم انڈے نہیں ہوتے. اب بکریوں کو رکھو تو بڑھتی چلی جائے گی، اونٹ کو رکھو تو بڑھتے چلے جائے. یہ ایسا سرمایہ جو خود بخود بڑھتا چلا جائے اور اسی کو اصل سرمایہ سمجھا جاتا ہے. اب ان کے پاس بہت جانور ہو، اب ان جانوروں کو چرانے کے لیے لے جانا لانا، اس میں ان کی یہ حالت ہو گئی ابتداءً کہ یہ نماز میں کبھی تیسری سب میں، کبھی چوتھی سب میں، کبھی 5ویں سب میں نظر آنے لگے. تھوڑے دن کے بعد یہ مال اور بڑھا تو پھر 1 رکعت جا رہی ہے، کبھی 2 رکعت جا رہی ہے. یہاں وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے منظر کو دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے. یہ مال اس کا بڑھ رہا ہے اور اس کا دین گھٹ رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ یہ دین کے پیچھے جا رہا ہے. یہاں تک کہ بعض اوقات میں یہ وہیں جنگل میں نماز پڑھتے، حضور کے پیچھے کی نماز گئی
بہت سے پہاڑ کے پیچھے جانوروں کو چرانے کے لیے لے جانا پڑتا، روز لاتے اور لے جاتے، پھر ذہن میں آیا کہ بہت مشقت کا کام ہے، وہیں کوئی جگہ رکھ لو تاکہ روز آنا جانا نہ پڑے۔ بتاؤ نا بھائی، نقصان ہے فائدے میں؟ مال بڑھ رہا ہے، دین گھر رہا ہے۔ پھر اللہ نے اتنا تھا آدمی جانور ان کے کہ وہاں کا چارہ اور گھاس بھی ان کے لیے کم پڑا، پھر اور سے بھی 3-4 میل دور آگے کہیں انہوں نے ڈیرا ڈالا، پھر جمعے کی نماز بھی ان کی گئی، پھر کوئی آنے جانے والے سے خیر خبر پوچھ لیتے اور سلام پیغام بھیج دیتے۔ تو اب یہ حال ہے، حضور کا کیا حال ہے، مدینے کا کیا حال ہے، دو صحباب کیا ہے، کیا کیا چل رہا ہے، یہ حال ہے۔ اس کو سال بھر گزرا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ساتھی سے کہا جاؤ ان کے پاس اور ان کو کہو تو ان پر زکوٰۃ واجب ہو گئی ہے، اللہ کے فریضے کو ادا کرو۔ اب یہ صاحب ان کے پاس گئے، ابتدا میں انہوں نے بہت خیر مقدم کیا، بہت اچھی تپاس سے ملے، پوچھا حضور کا کیا حال ہے، مسجد کا کیا حال ہے، کہاں کہاں سے جماعت آتی ہے، کون کون سے علاقے والے اسلام میں داخل ہوئے، کیا ہوا، ساری خبریں پوچھتے رہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا ہے اور تم پر زکوٰۃ واجب ہے، اس کے لیے بھیجا۔ کہنے لگے یہ میرا مال ہے، آپ حساب لگا لو کتنی زکوٰۃ مجھ پہ نکلتی ہے۔ اب انہوں نے حساب لگا کر جانوروں کو الگ کیا، اتنی بکریاں، اتنے بھیڑ، اتنی گائیں، اونٹ، یہ سب الگ کیے جا رہے ہیں۔ اب ایک ریوڑ تیار ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی وہ مال جو زکوٰۃ کا تم پر واجب تھا وہ حساب لگا کر میں نے الگ کیا ہے، آپ اسے دیکھ لو۔ اب جو یہ دیکھنے کے لیے آؤ، اتنے جانور، اتنا مال زکوٰۃ میں، کہنے لگے یہ تو جزیہ معلوم ہوتا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ معلوم ہے جزیہ کیا ہے؟ کس سے دیا جاتا ہے؟ زکوٰۃ کیا ہے؟ فریضہ ہے۔ کس سے لیا جاتا ہے؟ جزیہ غیروں سے لیا جاتا ہے، زکوٰۃ اپنوں سے لی جاتی ہے۔ جزیہ مجبوراً دیا جاتا ہے اور زکوٰۃ خوشی سے دی جاتی ہے۔ شوق اور رغبت سے دینے کی چیز پر خدا نے مجبور نہیں بنایا، آدمی اپنے شوق اور رغبت سے دے کے میرے مال میں اللہ کے لیے نکلے، بہت بڑی بات ہے۔ کرم فرمایا تھا یہ دن دکھا ہے تو اس کے راستے میں خرچ کرنے کا موقع ملا۔ اب انہوں نے جو جزیہ کہا تو یہ صحابی چونکے کہ میں انہیں مسلمان سمجھتا ہوں اور مسلمان کو جزیہ جائز نہیں، اور یہ اسے جزیہ سمجھتے ہیں جسے میں زکوٰۃ کہتا ہوں۔ مگر اچھا بھائی تمہارا مال تمہیں مبارک، میں حضور سے بات کروں، میں بھی نہیں لے جاتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کے کہا کہ حضور جب زکوٰۃ کا مال ان سے لینے لگے تو وہ جزیہ سمجھے اور ان کے دل پر بہت بوجھ پڑا، اور جو طیب نفس کے ساتھ میں دیا جائے وہ مال کیسے جائز ہوتا ہے، وہ تو بوجھ محسوس کرتے تھے اس کے دینے، اس لیے میں نے وہ مال وہیں چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال کے بڑھنے میں اس کو حلال کر۔ سچ بات آ رہی ہے؟ مال کے بڑھنے میں اس کو حلال کر۔ تو ہر وہ حالت جس حالت میں انسان خدا کی نافرمانی کی طرف جائے وہ حالات اچھے، اور ہر وہ حالت جس حالت میں انسان خدا کی اطاعت کی طرف آئے وہ بہترین حالات۔ اب ہر آدمی اپنے اعتبار سے سوچے، بعض جو ہیں کہ تنگی میں آ کے خدا کے نافرمان بن جاتے ہیں تو ان کے لیے تنگی اچھی نہیں، اور بعض جو ہیں جن کے لیے مالدار بن کے وہ خدا کے نافرمان بن جاتے ہیں ان کے لیے مالداری اچھی نہیں۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگی، اے اللہ ایسی مالداری جس میں تیرا نافرمان بن جاؤں، جو مجھے بغاوت پہ ڈال دے، نافرمانی پہ ڈال دے، غفلت میں ڈال دے، میں اس سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور ایسی تنگی جو کفر کی طرف لے جائے میں ایسی تنگی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔
اب معلوم ہوا کہ کوئی احوال بھی ایسے نہیں کہ جس کی طلب آدمی رکھے، بلکہ بہترین احوال وہ ہے جس میں آدمی خدا کا مطیع اور فرما بردار بنا رہے. صحیح بات آ رہی. اب جو اس کی حالت میں بھی آدمی خدا کا مطیع اور فرما بردار ہے وہ حالات بہتر ہے. جو میں بات سمجھ میں آئی. اب جہاز چل رہا ہے سکون کے ساتھ، تو کیا ہو رہا ہے؟ جہاز چلی گیا. کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ عورتوں کو لے لے کے پڑے ہیں، ادھر کو بیٹھے ہیں ادھر کو بیٹھے ہیں. سنیما چل رہا ہے، ناچ گانا چل رہا ہے، اور یوں آزاد سمجھتے ہیں کہ یہاں کوئی کی حکومت نہیں. ہم آزاد ہیں. تھوڑی دیر کے لیے موقع ملا 8-10 دن کا جہاز میں، جو چاہے کرو. اب یہاں کون پولیس اور کون حکومت، کون اقتدار، کون دیکھنے والا. ہم آدمی آزاد بناتے ہیں. اب یہ اس وقت تک ہے جب تک سکون کے ساتھ جہاز چل رہا ہے. اور جہاں موجیں اٹھی اور دھبیڑے لگے اور جہاز اونچا نیچا ہوا، سب کے سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. کیا ہو رہا ہے؟ ہم صاحب اللہ ہی خیر فرما، اللہ کی خیر فرما، خیر مالی ہے اللہ. اور جو موجیں بڑھ رہی ہیں اللہ اور بڑھ رہا ہے. وہ جماعت والے گھر میں گئے، جہاز سکون میں چل رہا تھا تو لوگ مذاق اڑانے لگے. ان کو یہاں بھی نماز کی ہوئی، یہاں نماز پڑھو. کہاں کا ہو تم تبلیغ والو، کہاں پیچھا چھوڑو گے؟ یہاں بھی آ گئے تم لوگ، کتاب نماز پڑھو. ایک بھی نہیں آیا پوری رات. 700-800 مسلمان. بات آتی دوسرے دن پھر کچھ آمد سمجھایا. ان کے پاس جا جاتے 2-4 آدمی بڑی مشکل سے آئے. جماعت والے وہ 2-4 آدمی. تیسرے دن جو رات کو ذرا خوب ہلا جہاز، سامان اور ڈرم اور یہ ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، وہ بختہ ادھر جا رہا، وہ پانی کی موجود تھی، وہ پانی جہاز میں آیا. اب جو دیکھا تو لوگوں کی صبح کی نماز میں بھیڑ لگ گئی. رات کو کتنے گھر کیا، کیسے تم لوگ سب آ گئے؟ مطلب دیکھتے نہیں کیا ہو رہا ہے. یوں معلوم ہوتا ہے کچھ اچھا ہی ہو رہا ہے. ایسی موجیں تو بہت اچھی، اس نے تمہاری غفلت ختم کر دی، اس نے تمہیں توبہ پر ڈال دیا. جو اللہ کے سامنے جھکانے پر لے آئے تو واہ 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 بہت اچھی ہے. کون اسے اچھا سمجھے؟ تو جی اسلام نے مزاج بنایا ہر وہ حالت اچھی جس کے اندر تو خدا کی طرف ان کے لیے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے خدا کی قسم بہترین حالات امت میں ہندوستان کے مسلمان جس نے انہیں خدا کی طرف متوجہ کر دیا، اس کی بندگی پر ڈال دیا، اس کے دین کی محنت پر ڈال دیا. حالات ایسے بنا کہ مجبور ہو گئے. اب کہاں جاؤ گے؟ ان کا کون تمہارا؟ ان کا اللہ ہی ہے. اب تم سے پوچھو. چنانچہ وہ پچھلی جنگ کے موقع پر جو بہت خطرناک حالات دہشت کے ہم بھاگلپور بھاگے. کیا نام تھا؟ بھاولپور نہیں، بھاولپور بھاگلپور بہار کے اندر جو جگہ وہاں سے دلی آئے. ایک منٹ ذکر کے تھا، باقی 1 منٹ غفلت میں حالات ایسے ذکر کے تھا. کوئی کہتا وہاں مار ڈالیں گے، وہاں پکڑ لیں گے، وہاں ہی ہو جائے وہاں ہی ہو جائے. جگہ جگہ بلیک آؤٹ یہ وہ جو بھی کہتے تو ہمیں گھرا کے دے کے لیے لیبر والے مسلمان کہاں جائے. اور دوسرا آدمی تو ٹوپیوں کی چھپا کے اپنا چہرہ شنکر لال جیسا بنا لے رہے. ہمارا کیا کرو؟ اور جتنے ساتھی ماشاءاللہ سب داڑھی والے با چلا. اب یہ ذکر کے ساتھ دعاؤں کے ساتھ چل رہے ہیں اور پھر رکتے نہیں، بلکہ جو آتا ہے اس کو دعوت ایمان کی بات سمجھانا. یہاں تک تو اس دن تو غیر مسلموں کو بھی دعوت دینے شروع میں بے دھڑک تو موت سے پہلے ان تک کی بات پہنچ جائے. کچھ پتا نہیں آگے کہاں بڑھے. جگہ دیکھا تو ہماری ڈبہ چکا، لوگ ہماری ڈبے میں آؤ گے، یہ مسلمان کچھ کہہ رہے ہیں اور وہ سننے کے لیے آؤ. ہم ایمان کی بات کہتے ہیں، آخرت کی بات کہتے ہیں، انسانیت کی بات. یہاں تک کہ دہلی پہنچے، حضرت جی کے پاس ہوئے. حضرت جی کو میں نے پوچھا حضرت کیا حال ہے؟ فرمان خدا کی رسم ایسے بہتر احوال کبھی بھی امت میں نہیں آئے. حالات کیا امت کے کہتے ہیں جس طرف سے خبر آتی ہے وہ یہ کہ اللہ مانی. کیا کہیں اپنا تو اللہ مانی، اور جس میں یہ سب یوں کہیں کہ اللہ مالک ہے کتنی بڑی تھی، اور جس کیفیات کے ساتھ کہ سارے سہارے ٹوٹ گئے
کوئی آسرا اور سہارا زمین آسمان کے رقصوں میں نظر نہیں آتا. اب یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ مالک ہے. اتنی بڑی بات. کوئی ملک میں جا کے دیکھ لو, وہاں کے سارے افراد یہ نہیں کہہ سکتے کرتا اللہ کرتا. دیکھ لیں گے کیا ہوتا. ہم بھی کمزور نہیں, وہ اپنی طاقت کو دیکھ رہے ہیں, اپنے جتھے کو دیکھ رہے ہیں, اپنی کثرت کو دیکھ رہے ہیں. ہمارے پاس بھی کچھ ہے اور یہاں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. کثرت ہے, ہتھیار ہے, طاقت ہے, مال ہے, کچھ بھی نہیں سوائے اللہ کے. اور کون؟ اب جو پوچھتا تمہارا سود ہے, ہمارا اللہ مالک. تو ماشاء اللہ کہ جس کو دیکھو کہ اللہ کا, اور جس کو دیکھو خدا کی طرف متوجہ. مسجد بھری چلی جا رہی. میں نے کہا اگر تھوڑے دن ایسی حالات رہے تو کئی مسجدیں اور بنانی پڑے گی. کو بھی دعوت دینے شروع. میں نے کہا پیر دھڑک دو موت سے پہلے پہلے ان کی بات پہنچ جائے. کچھ پتا نہیں. آگے کہاں بنے اور شور ہنگامے کے ساتھ ہم چلے. جگہ جگہ دیکھا تو ہماری ڈبہ چکا. لوگ ہمارے ڈبے میں آؤ گے, یہ کچھ مسلمان کچھ کہہ رہے ہیں اور وہ سننے کے لیے آؤ. ہم ایمان کی بات کہتے ہیں, آخرت کی بات کہتے ہیں, انسانیت کی بات. یہاں تک کہ دہلی پہنچے, حضرت جی کے پاس گئے. حضرت جی کو میں نے پوچھا حضرت کیا حال ہے؟ حضرت نے فرمایا خدا کی قسم اس ایسے بہتر احوال کبھی بھی امت میں نہیں آئے. حالات کیا ہے امت کے؟ کہتے ہیں جس طرف سے خبر آتی ہے وہ یہ کہتے اللہ مانی. کیا کہنا؟ اپنا تو اللہ مانی. اب جس میں یہ سب یوں دوسرا آدمی تو ٹوپیوں میں چھپا کے اپنا چہرہ شنکر لال جیسا نہیں بھاولپور بھاگ. دوسرا آدمی تو ٹوپیوں میں چھپا کے اپنا چہرہ شنکر لال جیسا بنا لے رہے. ہمارا کیا کرو, جتنے ساتھی ماشاء اللہ سب داڑھی والے باشرا. اب یہ ذکر کے ساتھ دعاؤں کے ساتھ چل رہے ہیں اور پھر چھپتے نہیں بلکہ جو آتا ہے اس کو دعوت ایمان کی بات سمجھانا. یہاں تک تو اس دن تو غیر مسلموں کو بھی دعوت دینے شروع. میں نے کہا پیر دھڑک دو موت سے پہلے پہلے ان تک کی بات پہنچ جائے. کچھ پتا نہیں آگے کہاں بنے. اور شور ہنگامے کے ساتھ ہم چلے. جگہ جگہ دیکھا تو ہماری ڈبہ چکا. لوگ ہمارے ڈبے میں آؤ گے, یہ کچھ مسلمان کچھ کہہ رہے ہیں اور وہ سننے کے لیے آؤ. ہم ایمان کی بات کہتے ہیں, آخرت کی بات کہتے ہیں, انسانیت کی بات. یہاں تک کہ دہلی پہنچے, حضرت جی کے پاس گئے. حضرت جی کو میں نے پوچھا حضرت کیا حال ہے؟ حضرت نے فرمایا خدا کی قسم اس ایسے بہتر احوال کبھی بھی امت میں نہیں آئے. حالات کیا ہے امت کے؟ کہتے ہیں جس طرف سے خبر آتی ہے وہ یہ کہتے اللہ مانی. کیا کہنا؟ اپنا تو اللہ مانی. اب جس میں یہ سب یوں کہیں کہ اللہ مالک ہے کسی بھی بڑی چیز, اور جس کیفیات کے ساتھ کہ سارے سہارے ٹوٹ گئے, کوئی آسرا اور سہارا زمین آسمان کے رقصوں میں نظر نہیں آتا. اب یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ مالک ہے. اتنی بڑی بات. کوئی ملک میں جا کے دیکھ لو, وہاں کے سارے افراد یہ نہیں کہہ سکتے کرتا اللہ کرتا. دیکھ لیں گے کیا ہوتا. ہم بھی کمزور نہیں, وہ اپنی طاقت کو دیکھ رہے ہیں, اپنے جتھے کو دیکھ رہے ہیں, اپنی کثرت کو دیکھ رہے ہیں. اور بات ہے ہمارے پاس بھی کچھ ہے اور یہاں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. کثرت ہے, ہتھیار ہے, طاقت ہے, مال ہے, کچھ بھی نہیں سوائے اللہ کے. اور کون؟ اب جو پوچھتا تمہارا سود ہے, ہمارا اللہ مالک. تو ماشاء اللہ کہ جس کو دیکھو کہ اللہ کا, اور جس کو دیکھو خدا کی طرف متوجہ. مسجد بھری چلی جا رہی. میں نے کہا اگر تھوڑے دن ایسی حالات رہے تو کئی مسجدیں اور بنانی پڑے گی کہ لوگ بڑھتے ہی چلے جائیں. اب جب میں احمد آباد میں آیا تو میں نے دیکھا کہ ماشاء اللہ تعلیم کے اندر بہت سارے آدمی بیٹھے ہوئے, بہت
کی دوپہر کے وقت دور کے بعد تعلیم یا اثر کے بعد اس طرف بہت آدمی بیٹھا ہوں. میں نے کہا آج تعلیم میں اتنے آدمی بیٹھے تو کہنے کو بولتا تم دیکھتے نہیں بات کیا ہو رہا ہے. میں نے کہا یوں معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اچھا ہی ہو رہا ہے. جس نے تمہیں تعلیم کے حلقوں میں بٹھا دیا, تربیحات تمہارے ہاتھوں میں دے دی, جس نے تمہیں تہجد کے وہ پابند کر دیا, گھر گھر میں تلاوت ہو رہی, ذکر ہو رہا ہے. میں نے کہا یہ تو اعمال کیسے بہترین ہو رہے ہیں. سمجھ بات آ رہی ہے؟ تو جس چیز میں انسان خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے وہ تو بہت اچھا. چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار آدمی کے لیے یہ نہیں کہا کہ تو اچھا ہو جائے گا. کیا کہا؟ کیا کہا؟ ہمارے جیسے جھوٹ زبان گھبرا مت, اچھے ہو جاؤ. میں تو بھائی بولنا بھی نہیں آیا. حضور نے کیا فرمایا؟ لا باس طہور انشاءاللہ. کیا کہہ رہے تھے؟ گھبراؤ مت, پاک صاف ہو جاؤ گے انشاءاللہ. بڑی اچھی چیز, سارے گناہ ونا سب دھل جائیں گے. جتنا جو کچھ بھی برائی ہیں ان کی صفائی کا اللہ نے انتظام کر دیا. یہ بیماری تو ماشاءاللہ کسی گناہ کو باقی نہیں چھوڑے گی. بس زیادہ سے زیادہ خدا کی طرف متوجہ رہو, گناہ نہ ہو جائیں گے انشاءاللہ. پاک صاف تو ہو جاؤ گے. یہ تو طے شدہ بات ہے کہ بیماری گناہوں کے دھونے کے لیے آپ چاہتے تھے لا باس طہور انشاءاللہ. گھبرانے کی بات نہیں, پاک صاف ہو جاؤ, سب گناہ دھل جاؤ. سمجھ بات آ رہی ہے؟ وہاں یہ نہیں کہا بیماری, بلکہ آپ نے فرمایا بیماری میری امت کے لیے نعمت ہے. تعجب ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ بیماری میری اور دوسروں کے لیے تندرستی بھی خدا کی قسم نعمت ہے. کفر کے ساتھ تندرستی نعمت بن نہیں سکتی. تندرستی نعمت بن نہیں سکتی, بلکہ اس کی یہ نعمت اس کے لیے وبال ہے. کل حشر میں اس کے لیے گرفت کا سبب ہے. وہ اپنی تندرستیوں پر روئیں گے کہ ہمیں تندرستی ملی تھی مگر ہدایت نہیں ملی تھی. ہم نے تندرستی کا غلط استعمال کیا اور ہمارے لیے تندرستی وبال بن گئی. اور یہ مومن, یہ بیماری اس کے لیے نعمت ہے. یہ بیماری کی حالت میں جو نماز پڑھے گا, تندرستی کی حالت میں ہزاروں سجدے سے اس کا یہ سجدہ بیٹھے. خدا کی رحمت کو متوجہ کرتا کہ میرا بندہ تکلیف میں ہے مگر میری عبادت نہیں چھوڑتا, کھڑا نہیں ہو سکتا, بیٹھ نہیں سکتا, اشارے سے بھی میری طرف متوجہ ہے. یہ ایک مرتبہ اللہ کہے گا تو تندرستی کے زمانے کے ہزاروں اللہ سے بہتر نکلے گا. نکلے گا نہیں نکلے گا؟ اس حالت کے اندر وہ صدقہ کرے گا, اس حالت کے اندر ماں باپ کے ساتھ تعلق ٹھیک کر لے گا. یہ حالت ایسے ہے کہ ماں باپ کے بھی دل کو نرما دیں گے. انبن تھی, کوئی بات ناگواری کی ہو گئی تھی, اب ماں باپ بھی متوجہ ہیں. اب یہ کہہ رہا ہے اس متوجہ ہونے سے فائدہ اٹھا کر اماں میں نے تم کو بہت ستایا, بہت گزار کے دیکھا, بہت نافرمانی کی, بہت تمہارے ساتھ ایسا برتاؤ کیا جیسا نہیں کرنا چاہیے تھا, خدا کے واسطے مجھے معاف کر دیجیے. اب یہ معافی کا بہترین موقع, باپ سے معافی مانگ رہا ہے. پڑوسیوں کے ساتھ معاملہ ٹھیک نہیں تھا, ان کو بلا بلا کے وہ بھی متوجہ ہیں, ان کے دل میں نرم ہے. اس بیماری نے اس میں بھی فائدہ اٹھا لیا. یہاں تک کہ بیماری میں اس نے تبلیغ کیا کیا. آدمی کا بیماری میں تبلیغ کیسے ہو؟ یہ تو بھائی تندرستی میں تو میرے کو جانا پڑتا تھا, لیکن بیماری میں لوگ میرے پاس آ رہے ہیں. وہ کتنا اچھا دن ہو گیا جب کہ لوگ میرے پاس آنے لگے. تندرستی میں زور زور سے بولتا تھا مگر لوگ نہیں سنتے تھے, کان دوسری طرف. اور بیماری میں آہستہ سے بولتا ہوں تو کان لوگ میرے پاس لا کے کان میرے ہونٹ کے پاس لا کے رکھتے ہیں. کیا کہا؟ اب یہ اس حالت کے اندر جبکہ لوگ اس کی حالت کو دیکھ رہے ہیں, یہ ان کے کانوں میں یہ کہتا کہ دیکھو میری طرح مت بنیو, زندگی میری تو یوں ختم ہو گئی. خدا کے واسطے اپنی تندرستی سے فائدہ اٹھاؤ, اللہ کی عبادت کر لو. یہ نہ سمجھ لو کہ میں مر رہا ہوں, ہو سکتا ہے تمہاری موت پہلے آ جائے. ہر آدمی کو متوجہ کرتا, کچھ اچھے کام کر لو, کچھ توبہ کر لو, کچھ آخرت کی بنا لو, کچھ اپنے مولا کو راضی کر لو, کچھ جماعتوں میں چل کر زندگی کو درست کر لو. اب یہ جو بات بیماری کی حالت میں کہتا ہے لوگوں کے دلوں میں. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ بیمار کے پاس گئے اور جاتی کہا کہو تبلیغ کر رہے نہیں کر رہے. وہ سناٹے میں آ گئے, کہنے لگے یہاں پیشاب پاخانہ دشوار ہے. اور حضرت یہ کہہ رہے کہ تبلیغ بھی کر رہے, ان کو اپنی تبلیغ کی پڑی. کہنے کہ حضرت بتائیے میں اس حالت میں, کہ یہ حالت تو بہترین حالت ہے.
تو ہو لوگ چل چل کے تمہارے پاس آئیں. گشتوں میں تو دوسروں کے بعد چل کے جانا پڑتا ہے، بیماری میں تو لوگ تمہارے پاس آ رہے ہیں، رشتے دار آ رہے ہیں، فلاں آ رہے ہیں، یہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں. اور پھر ایسے وقت کے اندر لوگ تمہاری بات کی طرف توجہ دیں گے، دھیان سے سنیں گے. اور یہ بات جو بیماری کی حالت میں تکلیف کے باوجود کہی جائے گی، یہ دلوں کو متاثر کرے. مرنے والا یوں کہتا ہے. چنانچہ ہمیں معلوم ہے ہمارا چھوٹا بھائی نماز پڑھ کے میں بہت سمجھا میں، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی. والد صاحب بیمار ہو گئے اور آخری ایام کوئی سے بلا کے کان میں کہا بیٹا پر ایک چیز چاہتا ہوں، تو نماز پڑھ. کیا کہنے لگے؟ اللہ کی عبادت ہے. ایک طرف وہ بول اور ایک طرف بیماری کی انتہا پر موت کے قریب بھی نماز نہیں چھوڑ رہے، بول نہیں سک رہے، اشارے سے کہہ رہے ہیں. اب انہیں لے جا بلاؤ، اس کے نہیں اب پلنگ پہ نہیں پڑوں گا، مسلے پہ لے جا، مسلے پہ لے جا ایک کے چاروں طرف لگا. یعنی آخری وقت ظہر کی نماز پڑھ کے دم نکلا. اب جو بھائی نے دیکھا کہ جو آدمی خود نماز کا موت کی تکلیف کے اندر بھی اتنی پابندی کر رہا ہے اور آخری نصیحت یہ کہتی کی تھی کہ بیٹا نماز پڑھیو، میں تمہیں نماز کی تاکید کرتا ہوں، اور وہ بات ایسی اثر کر گئی کہ جو ہزاروں تقریریں اثر نہیں کر سکتی. اب ایک دم سے نماز کا پابند، ایک دم سے باشڑا، داڑھی کا رکھنا، یہ وہ. میں نے کہا بھائی یہ کیا ہو گیا؟ ان کا پن جاتے جاتے یہ بات کی بیٹا نماز پڑھیو. سمجھ بات آ گئی. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے جاتے کیا کہا؟ یہی بات کی میں نماز کی تاکید کروں. اپنی امت کو یہ کہہ گئے دیکھو نماز، دیکھو آخری بات، دیکھو نماز کا خیال رکھیں. اور امت کتنا خیال کرے. تو بیماری کو یہ سبب بنایا کہ اس سے دعوت دی جا سکتی ہے، اس سے کہا جا سکتا ہے. یہاں تک کہ پالن پور کے ایک آدمی بیچارے سخت بیمار سے میں ان سے ملنے کا، میں نے کہا دیکھو زندگی میں تم جماعت میں نہیں نکلے، اب بیمار ہو گئے، کچھ پتا نہیں تندرستی ملے گی یا نہیں ملے گی، لیکن اتنا کام کر لو کہ اب جو ملنے کے لیے آؤ اس کو تبلیغ کی دعوت. ہر خدا کے واسطے تم چلنے میں ضرور جائیے. تم جماعت میں تھوڑا بہت بھی نکلو، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. تم جمعرات کے اجتماع میں آتے ہو. دیکھو غفلت کے ماحول میں یہ بڑی نعمت ہے اللہ کی کہ یہ ہفتے والی اجتمااعات ہوتے ہیں، یہ جماعتیں آتی ہیں، یہ دین کی بات کہی جاتی ہے، تم اس میں ضرور آؤ. چنانچہ اس کے کہیں دل میں لگ گئی یہ بات. اس بات کے کہنے کے 6 دن تک وہ آدمی زندہ رہا، لیکن اس 6 دن کے درمیان میں اس نے 35-40 آدمیوں کو جماعت میں لگا دیا. اور یوں روتا تھا مولا میں تندرستی میں خود نہیں گیا، لیکن کم سے کم ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں یہ جانے والے بن جائیں، یہ جہاں میں اپنی تندرستی سے فائدہ اٹھائیں، اپنی حیات کے موقع کو چوکے نہیں، ورنہ کل ان کے موت آ جائے گی اور ان کا بھی وقت ختم ہو جائے گا. اب وہ درد اور کیفیات کے ساتھ جو کیا گیا کتنوں کو لگا گیا. سمجھ بات آ رہی؟ تو تبلیغ کا ہر وقت موقع. بلکہ میں نے جو دیکھا دنیا کے کاموں میں سب سے آسان کام تبلیغ ہے. سب سے آسان کام، سب سے آسان کام دین کی دعوت. اس سے آسان کوئی کام ہو نہیں سکتا اور سب سے زیادہ نفع دینے والا یہی کام. دنیا اور آخرت کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں، دنیا اور آخرت کی سب سے زیادہ بلندیاں اور کامیابیاں نصیب ہوں، وہ یہی کام. اور کام اتنا آسان کہ دنیا میں اتنا آسان کوئی کام نہیں. ایک آدمی کو مزدوری کا کام کرنا ہے، بغیر طاقت کے کر سکتا ہے؟ بتاؤ بھائی، طاقت نہیں ہو مزدوری کر سکتا ہے؟ مزدوری کے شوق میں اسٹیشن پر چلے گئے اور 2 بکسے اٹھایا اور تھوڑی دور جا کے نیچے رکھوایا، پھر اٹھوایا، تو راستے میں 2-4 مرتبہ جہاں رکھا اٹھایا تو ایک تھپڑ مارا تو اپاڑا تو جس کو مزدوری کرے. اس میں طاقت کی ضرورت ہے. سمجھ بات آ رہی؟ اور تبلیغ میں بتاؤ طاقت کی ضرورت ہے. بوڑھے سے بوڑھا ایک مولانا ہے بزرگ بہت صحیح، وہ پہنچے مولانا الیاس تم تبلیغ کا کام کرو. کہنے لگا اب تو میں بہت بوڑھا ہوں. ابھی تو تم ہمارے کام پہ ہوئے ہو، جو جتنا ضعیف ہو جتنا کمزور ہو ہمارا کام کرے جتنا ہی خدا کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو. اب تم ہمارے کام کے بنے ہو. ہمارا کام تو اس بڑھاپے میں بھی کیا جاتا ہے. دیکھتے نہیں صحابہ نے کس بڑھاپے میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ 108 سال کی عمر کے اندر نکلے ہیں.
108 سال جبکہ پیر لڑ گئے، کیونکہ یہی موقع ہے اللہ کے راستے میں مریں گے. تو ایک آدمی میں طاقت نہیں یہ کام کر سکتا. اچھا ملازمت کرنی ہے تو میں ملازمت کرنے میں کیا چاہیے؟ جہاں بھی جاؤ کیا کہیں بڑے لا جاؤ، کچھ پڑے ہوئے وہاں کوئی سرٹیفکیٹ ہے کیونکہ میٹرک تک کا سرٹیفکیٹ بتاؤ. اب میٹرک تک پڑے ہوئے ہو تو آپ کو نوکری مل رہی، یا آپ کچھ دھندے سے واقف ہو، آپ کے پاس کوئی ہنر ہے، کوئی آرٹ ہے، کوئی میکینک کا ادھر ادھر کا کوئی کام جانتے ہو تو آپ سے کہا جائے گا یہ کام جانتے ہو، اس کی لائن کا علم ہے تمہارے پاس تو کرو. اور یہاں کیا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دن کہہ دیا میں نہیں جانتا، اور اللہ کام لے رہے ہیں. اللہ نے آپ ہی سے کام لینے کا ارادہ کیا جبکہ آپ نے یہ اقرار کیا میں امی ہوں میں نہیں جانتا. اور اللہ نے کہتے ہیں ہم لیں گے کام آپ، اور جو یہ اقرار کر لے کہ میں نہیں جانتا ہم اس سے بھی کام لیں گے کہ میں تو جانتا نہیں ہوں، کام لینے والا وہ ہے، میں اپنے آپ کو بیٹھ کر رہا ہوں. تو اس میں اس کی ضرورت نہیں کہ پڑھا لکھا ہو، ہاں حلال حرام بتانے مسائل بتانے کے لیے علم کی ضرورت، لیکن دعوت والے کام کے لیے لوگوں کو خدا کی طرف بلانے کے لیے مخلوق کا ذہن بنانے کے لیے اس کی ضرورت نہیں کہ اس کے پاس علم ہو. چنانچہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے پاؤ قرآن نہیں پڑھا جس سے ملک اسلام کی طرف پلٹا کھا گئے، انہیں پاؤ قرآن پڑھنا نہیں آتا. کون؟ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ. تو بھائی سارے صحابہ پورا علم رکھتے تھے. پہلے دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کلمہ پڑھا، پہلے دن دین آ گیا تھا، ساری سمجھ آ گئی تھی. آج کلمہ پڑھا اور حضور نے فرمایا جاؤ لوگوں کو دعوت دو، لوگوں کا ذہن میں. حضرت ابو بکر پہلے دن چلے گئے اور شام تک میں 5 کو لے کر آئے. پڑھے لکھے تھے، جانتے تھے، سارا قرآن ابھی نازل بھی نہیں ہوا، پورا دین مکمل بھی نہیں ہوا، اور آپ نے دعوت پہلے دن سے شروع کر کہ بھائی یہ تو کام میرا، مجھے دعوت دینی ہے لوگوں. تو دعوت کے کام میں اس کی ضرورت. اچھا ایک آدمی دھندا کرنا چاہے، دھندا دکان کھائی کی ضرورت ہے اس کو، دھندا کرنا لاکھ جائے پر پیسہ ہے تیرے پاس، جب پیسہ نہیں ہے تو کیا کرے گا؟ لاکھ وقت ہے کوئی ویپاری تجھے مال دے کیا وہ بھی نہیں، پیسہ بھی نہیں، لاکھ وقت بھی نہیں، کیوں دھندا کر لے گا؟ دھندا کرنے میں آدمی اس کا محتاج اس کا پیسہ ہو، اور تبلیغ میں اس کا محتاج ہے کہ پیسہ ہو تو تبلیغ ہوگی؟ بالکل نہیں. پیسہ نہیں ہے مگر تبلیغ کر سکتے ہو. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن ہجرت کی آپ کے جیب میں 1 پیسہ نہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اونٹ پیش کیا تو آپ نے کہا کہ میں آج پہلے مرتبہ اللہ کے لیے نکل رہا ہوں اور میں اسے پسند نہیں کرتا کہ کسی کا احسان اپنے سر پہ دے. حضرت ابو بکر نے کہا کہ قرض کے طور پر قرض کے طور پر لیا، قرض پہلا دن پہلا سفر قرض لے کر کیا، بغیر مال کے چل دیے تھے. حضرت ابو بکر کے کہنے پر ورنہ ہمارا کام تو پیسے کے بغیر بھی چلے گا، اور اسی لیے آپ نے پہاڑوں کا سونا بننا اسے پسند نہیں فرمایا کہ میرے لیے سونے کے پہاڑ ہوں، بلکہ آپ نے فرمایا فخر باقی کی حالت میں دنیا میں دین کا کام ایسا کر کے دکھائیں گے کہ ہماری بات سارے عالم میں پہنچے گی، اور ظاہری اسباب کے اعتبار سے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا. سمجھ بات آ رہی؟ اس میں ایک آدمی کھیتی کرنا چاہتا ہے تو کھیتی کے لیے زمین ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اور ہل ہو، بیل ہو، اور یہ سب کچھ، اور بیج نہ ہو تو کیا بوئے گا، کیا کرے گا؟ اب یہ ساری چیزیں ہوں، سیزن ہو، زمین ہو، ہل ہو، بیل ہو، پانی کا انتظام ہو، بیج ہو، کھاد ہو، یہ سب چیزیں ہوں تو کھیتی کر سکتا ہے. کیوں بھائی؟ تبلیغ میں یہ ہے کہ یہ سب چیزیں ہوں تو تم کر سکتے ہو. کچھ بھی آپ کے پاس، یہاں تک کہ لوگوں کا تعاون آپ کو حاصل نہ ہو پھر بھی تبلیغ کر سکتے. آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو، یتیم ہے، بے مال ہے، بے سر و سامان ہے، ہر حالت میں یہ کام کیا جا سکتا. اور کام کتنا اونچا یہ سمجھ لو
دیکھو نمرود کے حوالے ایک کام کیا چھوٹا سا، کیا کام؟ چھوٹا سا، اور دے دیا اس کو ملک، مال، ہتھیار، فوج، طاقت، تمام اسباب وسائل، یہاں تک کہ عوام کا تعاون، اور کا کام یہ کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا اس کو پیدا ہونے سے روک دے۔ کام کتنا چھوٹا، ایک بچے کی پیدائش کو روکنا ہے، اتنا کام کسے دیا گیا؟ کسے؟ نمرود کو، اور ساز و سامان، اسباب وسائل ساری دنیا دیتے، یہاں تک کہ جس ماں باپ سے وہ پیدا ہونے والے ہیں وہ ماں باپ تک کو نمرود کے ساتھ کرتے، جاؤ یہ سب تمہارے ساتھ، ایک بچہ پیدا ہونے والا اسے روک کے دکھا، اور پھر نجومیوں کے ذریعے بتایا بھی جا رہا ہے فلاں رات کو حمل قرار پانے والا، یوں ہونے والا، یہ ساری ترتیبیں، ساری اسکیمیں، سارے پلان لگا لیے، لیکن یہ اسباب وسائل والے اتنا بھی نہیں کر سکے کہ ایک بچے کو پیدا ہونے سے روک سکے۔ ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کو روک سکے؟ انہیں تو اتنا چھوٹا کام دیا گیا اور وہ اس کو انجام نہ دے سکے، اور ابراہیم علیہ السلام کو ایک کام دیا گیا، کیا کیا گیا؟ سارے عالم کے اندر حج کی اسکیم چلانا، دنیا کے کونے کونے سے لبیک کہتے ہوئے لوگ چلے آئے، ہزاروں میل کی مسافت طے کرتے ہوئے ہزاروں سال تک قیامت تک ایک سلسلہ چلانا ہے، قیامت تک کی اسکیم، عالم ارواح تک جانے والے انسانوں کا لبیک کہتے ہوئے آنا، اسکیم اتنی بڑی، اور ساز و سامان کچھ بھی، ساز و سامان نہ ملک دے رہے ہیں، نہ مال دے رہے ہیں، نہ ماں باپ تک کا ساتھ مل رہا ہے، نہ رشتے دار ساتھ دے رہے ہیں، نہ قوم ساتھ دے رہی، اور اسکیم کیسی بہت بھاری، قیامت تک چلتی چلی جا رہی، کیوں آج تک چل رہی نہیں چل رہی؟ یہ لبیک کہتے ہوئے جا رہی، کون سی اسکیم بجا رہے ہیں؟ کوئی کی تکلیف سن کے جا رہے ہیں، کوئی کا وہاں سن کر کہیں پمفلیٹ دیکھا تھا، کوئی اشتہار آیا تھا پیپر میں، کوئی پوسٹر دیکھا، حج کرنے سے یہ فائدے، اور دل میں چاہت پیدا ہوئی، ایسے لوگ چلے جا رہے ہیں اپنی راحتوں کو چھوڑ چھوڑ کر، تکلیفیں اٹھاتے اٹھاتے ہزاروں روپے خرچ کر کے چلے جا رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک، اور ہر سال بڑھتے ہی جا رہے ہیں، ہر سال، اس سال 15 لاکھ سے زیادہ، حیران لوگ کے ساتھ۔ خود سعودی عربیہ کی حکومت نے ریڈیو پر یہ اعلان کیا، تعجب ہے، ایک طرف شہریت کے علم بردار محنت کر رہے ہیں، ایک طرف بے دینی کا سیلاب امڑ رہا ہے، اور ایسے حالات کے اندر 15 لاکھ آدمی عالم کے اطراف سے بیت اللہ پر آ رہا ہے، جو کبھی کسی سال نہیں آیا، ایک طرف آدمی چلا آ رہا ہے چاروں، اور رکاوٹیں کتنی، کوئی آدمی خود نہیں چاہتا میں جاؤں، اور چاہے تو اس کو روکنے والے ہزار ہوں، بچی جوان ہو رہی، اس کا کچھ کر لو نا پہلے، یہ بچوں کا کیا کرو گے، یہ دھندا کا کون دیکھے گا، اس کا کیا ہوگا، ماں بوڑھی ہے اس کا کیا، باپ بوڑھا وہ بیمار ہو اس کا کیا، 50 چیزیں خود روکنے والی، اور یہی نہیں بلکہ ہر ملک روکنے والا، ہر ملک روکنے والا، کوئی ملک نہیں چاہتا کہ ہمارے ملک سے کوئی حاجی جائے، یہ نہیں غیر مسلموں کے ملک، مسلمانوں کے ملک بھی نہیں چاہتے، کرنسی کا بھوت کھڑا ہے، کرنسی، کرنسی یعنی ہماری جان، ہمارے ملک کی حیات کا سامان، یہ چلا گیا تو سارا اناث ہو جائے گا، اسی پر ہمارا ملک کھڑا ہے، اسی پر دار و مدار ساری دنیا کے ممالک والے یہ سوچیں، اور یہ حاجی جاوے تو کرنسی خرچ ہو گئی، تو ہر ملک میں رکاوٹیں، پابندیاں، تکلیفیں، ہزاروں قسم سے روکا، یعنی جتنا وہاں جانے پر روکا جا رہا ہے، اگر اتنی رکاوٹ کسی اور جگہ پر ہو جائے تو ایک آدمی بھی جانے والا نہیں، اتنی رکاوٹ ہے، اس کی پریشانیوں کون وہاں جائے، لیکن خدا کی شان ہے کہ جتنی رکاوٹیں بڑھتی چلی گئی اتنا ہی خدا نے اپنے دربار کی طرف آمد کو بڑھا دیا، اور یہ وہ اسکیم ہے جو ابراہیم علیہ السلام سے چلوائی گئی، اور جن کو کچھ دیا نہیں بلکہ جو کچھ دیا تھا وہ چھینا گیا، کپڑے اتار لیے گئے، پہنے ہوئے کپڑے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتارے گئے، گھر سے بے گھر ہو گئے، وطن سے نکال دیے گئے، بچے بیابان کے اندر پڑے ہوئے ہیں، جنگل میں بیوی پڑی ہوئی ہے، بے آبادانہ جگہ پر بچہ وہاں ڈالا گیا، اپنے گھر کو اجاڑ کر اللہ کا گھر بنایا ہے، اپنے پاس کوئی سرمایہ نہیں، لیکن راستہ وہ دیا، محنت وہ دی،
جو بغیر مال کے، بغیر حکومت کے، بغیر فوجوں کے اپنی ذات سے اپنے مسائل کو اللہ کے لیے قربان کرتے. پر راستہ کیا تھا؟ ایک باپ کے دل میں بچے کے لیے جو تمنائیں ہوتی ہیں وہ قربان کی. میرے بچے کی تربیت کا، اس کو پالنے کا، اس کو گود میں لے کے کھیلنے کا، اس کو پڑھانے کا، لکھانے کا، اس کو بنانے کا، جتنے ارمان تھے اسماعیل علیہ السلام کے معاملے میں وہ سب قربان کر دیے. ایک شوہر کو اپنی بیوی کے متعلق جو ارمان ہوتا ہے وہ سب قربان ہوتا ہے. ان کے ساتھ بیٹھنے کے، کھانے کے، پینے کے، لیٹنے کے جتنے ارمان ہو سکتے ہیں وہ سب قربان کر کے حاضرہ کو بیابان میں لڑنا اس کے لیے تیار ہے. اسکیم ایسی کہ پیسوں کی ضرورت نہیں، قربانی جو کچھ ہے وہ لگا دو، جو نہیں ہے اس کا مطالبہ نہیں کرتے، جو ہے وہ لگاؤ. سمجھ بات آ رہی؟ اب اسے لگائے. بچہ جوان ہو گیا، پرورش کرنے نہیں گئے، ذبح کرنے چلے گئے. جوان ہو گیا، شادی کرانے نہیں گئے، شادی میں شریک بھی نہیں ہوا، طلاق ڈال. یہ بیوی اپنے کام کے لیے طلاق دے رہے. بیوی بیمار ہو گئی، بیمارداری کے لیے نہیں جا سکتی، عیادت کو نہیں جا سکتی، مر گئی، جنازے میں شریک نہیں ہو سکتی. اللہ اکبر اللہ اکبر.